جس طرح زمین کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو اس کے اندر مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں، مختلف قسم کا سبزہ وہاں پہ اگاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو گئے تو پھر کچھ ایسے عناصر نے جنم لیا جنہوں نے قرآن پاک میں تبدیلیاں لانے کی بھی کوشش کی۔ خاص کر بات کرتے ہیں اس ملعون وسیم رضوی پر کہ جس نے 26 آیات کو قرآن پاک سے نکالنے کے لیے عدالت میں حاضری لگائی اور پیش ہوا۔ قرآن پاک کوئی عام کتاب تو ہے نہیں، لیکن اس رفظ کے، اس غیر مسلم کے، اس بدنما بے رونق چہرے سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ اسلام کا، قرآن کا محبت کرنے والا نہیں بلکہ یہ ان سے بغض رکھنے والا ہے۔ یہ اسلام کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرنے والا ہے اور اسلام کا نام لے کر قرآن پاک میں تبدیلیاں کرنے والا ہے۔ آج سے 2 مہینے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج سے 2 مہینے پہلے بھی تقریباً اس پہ 2 FIR درج ہو چکی تھیں۔ یہ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہوئے جہاں پر بھی اس کا داؤ لگا، جتنا بھی اس کا داؤ لگ سکا، اس نے قرآن پاک کو تبدیل کرنے کی اور اسلام کے اندر عجیب عجیب چیزیں ڈالنے کی اس نے کوشش کی، اور مسلمانوں کو بھی، قرآن پاک کو بھی اس نے توڑ پھوڑ کا شکار کرنے کی جسارت کی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک اس لعین کے شر سے اور اللہ پاک اس کی پوری پارٹی کے شر سے تمام مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات کو بچائے۔ اور اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ و نگہبان ہیں۔ تو اللہ پاک خود ہی قرآن پاک کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک کی پاک کتاب کو اپنے سینوں سے لگائیں اور اپنے اندر عملی طور پہ اسے اپنائیں، اپنے اندر عملی طور پہ اسے لائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔